اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں اعتکاف کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کی تاکید کی ہے. بخاری کی مسلم کی حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاخر فی رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے. دوسری حدیث جس کی راوی مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے, جب تک باحیات رہے, رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے. اب اسلم کا جب انتقال ہو گیا, جب آپ یہاں سے چلے گئے, آپ کوچ کر گئے, تو آپ کے بعد آپ کی بیویاں, آپ کی ازواج مطہرات, مومنوں کی ماں نے اعتکاف کیا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ وسلم کا یہ معمول رہا, جب تک آپ حیات رہے اعتکاف کرتے رہے, آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہی. یہ اس حدیث میں لفظ ہے حتی توفاہ اللہ, جہاں تک آپ کی موت آ گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی بھی بڑھتے ہیں, نبی کا انتقال ہوتا ہے. کچھ لوگ کہنا ہے کہ نبی کے بارے میں یہ کہنا نبی وفات پا گئے ہیں, نبی کی توہین ہے. دیکھیے ماں عائشہ فرما رہی ہیں, ماں عائشہ کے الفاظ ہیں حتی توفاہ اللہ, یہاں تک موت آ گئی. عائشہ فرما رہی ہے کہ اب موت تک اپنے انتقال تک اعتکاف کرتے رہے. ان کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نبی کے لیے موت کا انتظار کرنا غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, جیسے انسان مرتا ہے, آپ بھی مر گئے, آپ کا انتقال ہو گیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے. ایک اور حدیث جو بخاری شریف کی ہے, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. حدیث میں ہے حتی قبض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کرتے تھے, اور آپ وسلم نے اس سال العام الذی قبض بھی ہے اعتکاف سید یومن, جس نے آپ کا انتقال ہوا, آپ نے 20 اعتکاف کیا تھا. آپ کا یہ معمول کا اعتکاف کرتے تھے ہر سال 10 دن, لیکن جس طرح پر انتقال ہوا ہے تو آپ نے 20 اعتکاف کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنا بہت ہی اہم عمل ہے. اب اسلام نے اس سال جس کا انتقال ہوا تھا 20 اعتکاف کیا تھا. یہ گویا کہ اشارہ تھا کہ اب اسلام جو ہے کوچ کرنے والے, انتقال کرنے والے ہیں. یہاں پر بتایا ہے اللہ جو قبض بھی ہے جس کا انتقال ہوا. یہاں بتایا گیا نبی ایک انسان ہے, وہ بھی مر جاتے ہیں, انتقال ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے, آپ کا انتقال ہو گیا. اور یہ بھی معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر سال جو ہے اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ جو ہے 10 سال کا معمول تھا, لیکن آپ انتقال 20 سال دینا پہ اعتکاف کیا تھا. ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اعتکاف کہاں کیا جائے, اعتکاف کا معاملہ کیا ہے. تو حدیث میں حضرت فرماتی ہیں کہ حدیث بخاری کی ہے کہ بلا سنت ایاتکف کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی جو اعتکاف کرنے والا ہے الا یخرج الی جنازۃ لیات مریض ولا یشهد جنازۃ. حضرت فرماتی ہیں کہ اعتکاف کی سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا معتکف جو ہوتا ہے کہ مریض کی عادت نہ کرے, کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اس کی عادت نہ کرے. اعتکاف کرنے والے کی سنت یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا معتکف کسی مریض کی عادت نہ کرے. ولا یشهد جنازۃ, جنازے میں جائے, کوئی مر گیا ہے اگر اپنا قریبی کو نہ ہو, جنازے میں شامل نہ ہو. اعتکاف کا یہ مسئلہ ہے. اس طرح سے فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا لا یخرج من المسجد الا لا بد منہ, مسجد سے نہ نکلے مگر یہ ہے کہ بہت ضروری کام ہے, ضروری کام کے لیے نکلے. ایسا
काम है जिसमें उसका जाना जरूरी है, तो ऐसी सूरत में मुत्तकी मस्जिद से बाहर निकल सकता है, वरना मुत्तकी मस्जिद से बाहर ना निकले, मस्जिद के अंदर ही रहे। जैसे पखाना पेशाब की हालत होती है, मस्जिद में इसका इंतजाम नहीं है, बाहर रहता है। खाने का मामला है, मस्जिद में उसका इंतजाम नहीं है तो जा सकता है। तो जरूरी काम के लिए ही मुत्तकी मस्जिद से बाहर निकले, बस ना निकले। इत्तिकाफ का मसला ये है कि इत्तिकाफ मस्जिद के अंदर होगा। आती है वला इत्तिकाफ इल्ला बिसौमिन वला इत्तिकाफ इल्ला बिल मस्जिद, कहते हैं कि इत्तिकाफ नहीं होगा रोजे की हालत में, रोजे की हालत का होगा। अगर कोई रोजे से नहीं है ज्यादा इत्तिकाफ, उसके इत्तिकाफ नहीं है, रोजा की हालत में इत्तिकाफ होगा। जरूरी है कि इत्तिकाफ करने वाला रोजे से हो, वो साइम हो, सौम से हो तभी इत्तिकाफ करेगा, अगर सौम से ही इत्तिकाफ नहीं है। और कहा वला इत्तिकाफ इल्ला फिल मस्जिद, इत्तिकाफ नहीं है पर मस्जिद में, मस्जिद के अंदर ही इत्तिकाफ किया जाएगा। हाँ, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, उसके इत्तिकाफ जो है मस्जिद के अंदर है, घर में इत्तिकाफ साबित नहीं है। घर में इत्तिकाफ करना औरत के लिए साबित नहीं है। ना रसूलुल्लाह की बीवियों ने इत्तिकाफ किया है, ना सहाबा ना सहाबियात ने किया है। मस्जिद में ही इत्तिकाफ किया जाएगा, यही मसला सही और दुरुस्त है। हाँ, अगर मस्जिद में औरत के लिए खास इंतजाम नहीं है, सेपरेट इंतजाम ना है, तो औरत इत्तिकाफ ना करे, क्योंकि इज्जत पहले है, इस्मत पहले है। पहले इस्मत के बाद की जाए, इज्जत के बाद की जाए, ना कि इत्तिकाफ किया जाए। इज्जत के बाद करना ज्यादा अव्वल और अहम काम है। पहले अगर मस्जिद के अंदर इसका इंतजाम है तो औरत के लिए अलग इंतजाम है, मर्द के लिए अलग इंतजाम है, वह सेपरेट वहाँ अगर है तो औरत मस्जिद में इत्तिकाफ करेगी। अगर सेपरेट नहीं है, इंतजाम नहीं है, तो औरत इत्तिकाफ नहीं करेगी, यही सही है, वरना घर में इत्तिकाफ करना और के लिए साबित नहीं है। एक मसला इत्तिकाफ का था, मैंने बयान किया। इधर से इस आखिरी असले के अंदर जो एक और अहम इबादत है वो शब कदर भी है, लैलतुल कदर भी है। इसलिए चूंकि लैलतुल कदर इससे आया करता है, इससे